غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عظیم جماعت عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اپنے اصحاب کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ایسی تعلیم دی انہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ایسی ہستی اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو ایسی تعلیم نہیں دے سکتی. برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کا اعلان ہوا کہ ہمارا موضوع فضائل صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا فضائل ہیں کتاب و سنت کے اندر، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کہ ہم موضوع کے اندر داخل ہوں، صحابہ بننے سے پہلے یہ وہ جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان ساتھیوں کا، ان صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، ان کی گمراہی کا کیا عالم تھا، ان کی بے راہ روی کا کیا عالم تھا. جب ان کے پاس کتاب و سنت آئی یا آئے، دونوں چیزیں ان کے پاس پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہذب بنا دیا، انہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سرٹیفکیٹ دے دی. یہ صحابہ جب جاہلیت کے دور میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور نبی بنا کر کے جب بھیجا مکہ مکرمہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ
تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، ایک توحید، ایک اللہ کی طرف، ایک وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں نے انکار کر دیا۔ چند لوگ جن میں ابو بکر صدیق سر فہرست، جو جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں، خاتون میں، عورتوں میں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اسلام سے پہلے ان صحابہ کی زندگی کو ذرا دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی انسانیت تھی ہی نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ایک واقعہ جو بڑا پیارا اور بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری 5 بیٹیاں تھی، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میری 5 بیٹیاں تھی، اور انہی ہاتھوں سے میں نے ان پانچ بیٹیوں کو گھڑا کھود کر کے اور قبر کھود کر کے انہیں زندہ دفن کر دیا، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی خبر دے دیتا کہ آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، آپ کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کے چہرے اتر جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے کی، جاہلیت کے دور کی ان کی ایک حالت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے سامنے کسی لڑکی کی خبر دی جاتی، لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی، تو ان کے چہرے اتر جاتے، ان کے چہرے مرجھا جاتے۔ جب ان کے سامنے لڑکے کی خوشخبری آتی تو وہ خوش ہو جاتے تھے، ان کے چہروں پر تر و تازگی آ جاتی۔ لیکن جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، لڑکی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی، تو ان کے چہرے اتر جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ آر محسوس ہوتی تھی کہ کہیں کل اٹھ کر کے ہمیں کسی کا سسر بننا پڑے گا، اور کسی کو ہمیں اپنا داماد بنانا پڑے گا، اپنی بیٹی کو کسی کے یہاں بیاہ کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، اسے بہت کچھ دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ اسے آر سمجھتے تھے۔ اس صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ بیان کیا، کہا اللہ کے نبی 4 لڑکیوں کو بچپن میں نے زندہ درگور کر دیا، ان کو زندہ ہی میں نے دفن کر دیا، لیکن ایک لڑکی جو سب سے آخر میں تھی، 5ویں لڑکی تھی، وہ کچھ بڑی ہو گئی، سمجھنے لگی، چلنے پھرنے لگی، میرے ساتھ آتی جاتی تھی، بازار آتی جاتی، کچھ بولتی تھی، ابا ابا کہتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا، مجھے رحم نہیں آیا کہ میں اسے بچا لوں اور اس گھڑے سے میں اسے دور کر لوں، میں اسے جنگل کے اندر، بیابان جنگل کے اندر لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھ سے گھڑا کھودا، قبر کھودی، اور برابر قبر کھودتا گیا، جیسے میرے جسم کے اوپر، میرے کپڑے کے اوپر گرد و غبار آتا تھا، وہ میری پیاری سی بچی اس گرد و غبار کو ہٹاتی تھی اور کہتی تھی، ابا جان، آپ کے کپڑے کے اوپر گرد و غبار لگ گیا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی اتنی پیاری اور معصوم بچی مجھے پیارے الفاظ میں کہتی تھی، اس کے باوجود میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے لیے رحم نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر رحم نہیں رکھا تھا، میں رحم والا نہیں تھا، میرے دل کے اندر رحم نہیں تھا۔ اس بچی کے تعلق سے گڑھا کھود دیا گیا، بچی کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا دھکا دے کر کے، پھر اس کے اندر، اس کے اوپر میں نے مٹی ڈال دی، منو مٹی کے نیچے میں نے اس کو دفن کر دیا۔ وہ بچی کہتی تھی، ابا جان مجھے بچا لیجئے، میرا کون سا جرم ہے، کس سزا کی وجہ سے مجھے یہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ صحابی رسول یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، زارو کتار روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس بچے کی کیا جرم تھا، اس بچی کی کیا سزا تھی، جس کی وجہ سے، کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے تو اللہ کے نبی زارو کتار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیسے دنیا
دنیا کے اندر لوگ موجود تھے، کیسی جہالت تھی، اسلام سے دوری کی سبب ان کے یہاں کتنی جہالتیں پائی جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی کہا اللہ کے نبی نے ان سے، جب صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اتنے سارے گناہ میں نے کیے ہیں، زندہ درگور کر دیا ہے اپنی بچیوں کو، اللہ کے نبی میری کوئی بخشش ہے، میں بخشا جاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے ایک ایسا اصول رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے، کہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کی طرف پلٹ کر کے آ جاتا ہے، کتاب و سنت کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کی حالت تھی، یہ صحابہ کی اسلام لانے سے پہلے حالت تھی۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے گھناؤنے جرم کرتے تھے اور کتنے خطرناک جرم کرتے تھے، کتنی جہالت والی بات تھی کہ اپنی بچی کو وہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ان کی حالت تھی اسلام سے پہلے، لیکن جیسے اسلام آیا، اللہ کے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اللہ کے نبی دعوت دینے لگے، پھر یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس روئے زمین کے سب سے بہترین انسان بن گئے، اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے اونچا مقام تمام انسانیت میں اگر کسی کا ہے تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، اور اس کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ کا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے گلے لگا لیا، کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر اپنے آپ کو مکمل طور پر کاربند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جن کے تعلق سے میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے جو پہلے وحی کے مخاطب ہوئے۔ یہ بہت بڑی ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو اللہ کے نبی جو بھی وحی آتی تھی آسمان سے سب سے پہلے مخاطب کرتے تھے، صحابہ کو کرتے تھے، پوری انسانیت میں صحابہ کو مخاطب کرتے تھے۔ اس لیے یہ صحابہ سب سے پہلے مخاطب ہوئے اس بات کے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو سنے، وحی الہی کو سنے۔ یہ سب سے بڑا اعجاز تھا ان کے لیے۔ یہ وہی صحابہ ہے جنہوں نے اپنے نبی، اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے لیے ہم ترستے ہیں، دنیا ترس رہی ہے نبی کے لیے، اور نبی کی کیا شان تھی اور نبی کا کیا مقام تھا، نبی کا کیا چہرہ تھا۔ لوگ بہت ساری بہکی باتیں کرتے ہیں، لوگ خوابوں میں آنے کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس نبی کا انہوں نے دیدار کیا، نبی کو دیکھا، اور پھر دیکھا ہی نہیں بلکہ آپ کی ہر بات کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے، ان کا بہت بڑا اعجاز ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کہ انہوں نے براہ راست نبی کو دیکھا اور سنا، اور ان کی باتوں کو سن کر کی پوری امت تک پہنچایا۔ تیسرا اعجاز یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو، ایک سنت کو یاد کر لیا، اپنے ذہن و دماغ کے اندر مستحضر کر لیا، پختگی کے ساتھ بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد پھر اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لائے، اس کے اوپر عمل کرتے رہے، اور پھر اپنی امت مسلمہ کو اس سے محروم نہیں کیا، بلکہ جو بھی حدیثیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جو سنت اللہ کے نبی کی دیکھی تھی، انہوں نے امت مسلمہ تک پہنچایا۔ یہ اعجاز صحابہ کو حاصل ہے، اور کسی دنیا کی اور کسی جماعت کو نہیں حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت ایسی تھی، یہ صحابہ کی جماعت ایسی تھی جن کو ایک اعجاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنتے تھے، ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ایک لمبی مدت گزارنے کا موقع ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر یہ ایسے ہو گئے کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پھٹ چکی ہے، زمین چاک ہو چکی ہے، اور ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ عمر بن الخطاب جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے ایمان کی وجہ سے اور جن کے جذبے اور جن کے ایمان کی وجہ سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، جن کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ شیطان بھی اپنا راستہ چینج کر لیتا، اور پوری دنیا ان سے کانپتی تھی۔ اگر کہہ دیا جائے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر کا فیصلہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ عمر کے فیصلے کو رد کر دے۔ وہی عمر بن الخطاب ہے، نبی کی وفات ہوئی ہے، نبی کا انتقال ہو جاتا ہے،
دوشنبہ پیر کے دن وہی عمر ہے. عمر ابن الخطاب اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے, نبی کا انتقال ہو گیا, میں اسے اپنی تلوار سے مار دوں گا, اس کی گردن قلم کر دوں گا. عمر ابن الخطاب کا حال یہ تھا جو نبی کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ نبی کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے, پکارا کرتے تھے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگا کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے, کامیابی کی طرف بلاتے تھے. یہ بلال رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کے بعد, نبی کے انتقال کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ان کے اوپر بھی گشی طاری ہو جاتی ہے, گر جاتے ہیں. ان کے پاس نبی کا ذکر ہوتا, وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. میرے بھائیوں, یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جا بجا بہت ساری آیات کے اندر ان کی تعریف کی, ان کا مقام ذکر کیا, ان کی قربانیوں کو پیش کیا. میں آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے پیش کرتا چلوں, لیکن قبل اس کے کہ میں ان کی عظمت کو بیان کروں, ان کے فضائل کو بیان کروں. صحابی کہتے کسے ہیں, اس تعریف کو جان لے. صحابی کا مطلب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر اس تعریف کو ذکر کیا ہے. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو مؤمنا ایمان کی حالت میں, ومات علی الاسلام اور ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو, اور پھر اس کی وفات بھی ایمان اور اسلام پر ہوئی ہو. ایسا نہیں کہ اگر کسی نے اسلام کی حالت میں ملاقات کی لیکن مرتد ہو گیا, اسے ہم صحابی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح صحابی کی تعریف میں, صحابی کے گروہ میں, صحابی کی جماعت میں وہ تمام کے تمام داخل ہیں کہ جنہوں نے نبی سے ملاقات کی یا نبی کو دیکھا, نبی سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا, گرچہ ان کی بہت ساری احادیث نہیں ہے, گرچہ ان کو بہت زیادہ موقع نہیں ملا نبی کے ساتھ رہنے کا, لیکن وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے بیعت کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اسلام لاتے ہیں, تو یقیناً وہ بھی صحابی کے گروپ میں, صحابی کی جماعت میں داخل ہیں. میرے بھائیوں, اب میں آپ کے سامنے ان باتوں کو ذکر کرتا ہوں جو فضائل ہیں, جو صحابہ کی تعریف ہے, جو صحابہ کا مقام ہے, جو صحابہ کی عظمت ہے کتاب اللہ کے اندر. اس کے بعد میں احادیث نبویہ کے اندر ان کا کیا مقام ہے وہ ذکر کرتا چلوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سابقین لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں, پہلے ایمان لانے والے ہیں, مہاجرین ہو یا انصار ہو, جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ گئے, مدینہ جا کر کے اللہ کے نبی کے پاس ملے, اور جو مدینہ میں انصار لوگ تھے, جو مہاجرین کی مدد کرنے والے لوگ تھے, اولین اور سابقین لوگ, والذین اتبعوہم بإحسان اور قیامت تک آنے والے جن لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی, صحابہ کے نقش قدم پر چلے, مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلتے رہے, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے ان کو رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دیا, اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جنات, ایسے باغات دینے کا وعدہ کیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نہریں تعمیر کر رکھی ہیں, بہت سارے باغات تیار کر رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر بہت سارے باغات عطا فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دے, اور آخرت میں جنت کا مستحق بنا دے. یہ اس سے بڑھ کر کیا کامیابی اور کامرانی ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی, ان صحابہ کی اس آیت کریمہ میں تعریف بیان کی ہے, اور خصوصاً ان لوگوں کی جو مہاجر تھے, جو ہجرت کر کے
जाने वाले थे, सबसे पहले जिन्होंने हिजरत की मदीना की तरफ। इसी तरह मदीना में रह करके जिन लोगों ने मुहाजिरीन की हिजरत करने वाले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ बयान की। वो कैसे तारीफ बयान की? अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से बयान की कि इनका ईमान ये था, इनका जज्बा ये था कि जो नबी का हुक्म आ जाए, जो किताबुल्लाह कह दे, जो सुन्नत रसूलुल्लाह कह दे, बस उसके ऊपर हम अमल करते हुए चले जाते हैं और चले जाएंगे, और उसमें हम किसी तरह का कोई शक या किसी तरह की कोई भी लायानी चीज नहीं सोचेंगे, अपने ज़हन दिमाग में अपनी आरा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, बल्कि किताब और सुन्नत ने जिस बात का हमें हुक्म दिया है हिजरत करने का, हम हिजरत करके मदीना चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे। मेरे भाइयों, ये हिजरत करने वाले सहाबा बड़े कीमती लोग थे, और इन्होंने जो पहले शुरू में हिजरत की, बड़ी तंगी में, बड़ी मुश्किल में, सरे दस्त में आपके सामने एक वाकया रखता हूँ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, उनकी मालदारी को भी जानती है, उनकी उस जमाने की जो फकीरी थी, जो जिसमें उन्होंने हिजरत की, उसको भी जानती है। ये मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जाते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऊंट पर, एक सवारी पर सवार होकर के अपना सामान लाद करके और अपने बच्चे को, अपनी बीवी को साथ लेकर के चलते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अभी रास्ते में होते हैं, मक्का ही में होते हैं, उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, कहते हैं अब्दुर्रहमान तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ, अपने नबी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है, नबी से मिलने का शौक है तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ये सवारी जिस पर तुम सवार होकर के जाना चाहते हो ये हमारी है, हमें वापस कर दो, हमें दे दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसके नबी की मोहब्बत कूट कूट करके भरी हुई थी, और उनका जज्बा ये था कि किसी भी तरह में जा करके नबी से मिल जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दिल के अंदर थी। चुनाचा घर वालों ने सवारी मांग ली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने सवारी अता कर दी, दे दी, लेकर के चले जाओ, दे दिया। कुछ देर के बाद ससुराली रिश्ते वाले आ गए, ससुराल वाले आ गए, और उन्होंने भी अर्ज किया अब्दुर्रहमान अगर तुम मदीना जाना चाहते हो, अपने नबी से मिलना चाहते हो तो सुन लो, ये औरत, ये बीवी तुम्हारी, ये हमारी अपनी बेटी है, इसे तुम हमें वापस कर दो, इसे हमें दे दो। अगर तुम इसको लेकर जाना चाहते हो तो कतअन नहीं जा सकते। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपनी बीवी को भी उनके हवाले कर दिया, ससुराल वालों के हवाले कर दिया, और वो भी करके चले गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अभी रुके हुए हैं, अभी उनको जाने का मौका नहीं मिला। इतने में फिर अपने घर वाले, उनके घर वाले आए, कहा कि ये बच्चा हमारा है, हमारे हाथ में दे दो, ये हमारा सामान है जो तुमने तोशे के तौर पर, तुमने खाने पीने के तौर पर रास्ते के अंदर ज़ादे राह के लिए रखा है, ये भी हमारा है, ये भी हमें वापस कर दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह के रास्ते में निकले थे, नबी से मोहब्बत करते हुए, अब वो मदीना जाना चाहते थे। मेरे भाइयों, सब कुछ लुटा दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ पैदल चल रहे हैं, रास्ते में इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि गर्मी की वजह से उनके पैरों के अंदर पीप जम जाता है, उनके पैरों के अंदर वरम आ जाते हैं। चलने के लिए, पानी पीने के लिए, चलने के लिए कोई ऐसा आसान रास्ता नहीं है कि जिस रास्ते पर चल करके वो मदीना पहुंच जाए। मेरे भाइयों, किसी तरह से इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, मस्जिद नबवी के पास पहुंचते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते हैं और उनको कहते हैं मरहबा मरहबा अहलन व सहला, आओ खुश आमदेद, तुम्हारा आना मुबारक हो। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या बचा करके आए हो? अल्लाह के नबी, मैं तो सारी चीजें लुटा दिया हूँ, मैंने तो माल भी लुटा दिया, बच्चा भी दे दिया, बीवी भी उनके हवाले कर दी, खाली हाथ आया हूँ, कुछ नहीं आया, मैं सिर्फ ईमान बचा करके आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, अगर तुमने ईमान बचाया है तो सब कुछ बचाया है, अगर तुमने सब कुछ लुटा दिया लेकिन ईमान नहीं लुटाया है तो याद रखो तुमने कुछ नहीं लुटाया, ईमान तुम्हारा बाकी है। ये ईमान ऐसा है जो
सारी चीजों को फिर दोबारा हासिल कर लेगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशामदेद कहते हुए उन्हें कबूल किया और उनको तसल्ली दी। ये हिजरत करने वाले सहाबी है जिन्होंने बड़ी मशक्कत और परेशानी के साथ उन्होंने हिजरत की। यही नहीं बल्कि जब मदीना का मामला आया, अंसार का मामला आया, अंसार जो मदद करने वाले लोग थे, मदीना में पहले से मुकीम थे, उनका हाल क्या था? यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मुआखात, इनका भाईचारा, साद इब्न रबी एक जलीलुल कद्र सहाबी, अंसारी सहाबी, मदीना के रहने वाले सहाबी के साथ इनका मुआखात करते हैं, इनका भाईचारा करते हैं, इनका रिश्ता उनके साथ जोड़ते हैं कि आज से तुम्हारा ये भाई है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके ईमान पर और उनके तक़वे पर और उनके जज्बे पर कुर्बान जाइए मेरे भाइयों। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब उनके साथ रहने लगे, साद इब्न रबी अंसारी सहाबी हैं और ये अंसारी सहाबी कहते हैं मेरी दो बीवियां हैं, एक बीवी को मैं तलाक देता हूं, इससे तुम शादी कर लो, मेरा इतना सारा माल है, इस माल का मैं दो हिस्सा करता हूं, एक हिस्सा मैं तुम्हें देता हूं, एक हिस्सा मैं ले लेता हूं, अपने पास रखो, मेरे पास फला फला घर है, एक घर मैं आपको देता हूं, एक घर मैं लेता हूं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा दुल्लनी अला सूक़ी, मुझे रास्ता बताओ सूक़ का, बाजार का, मैं बाजार जाकर के कमाऊंगा, अपने हाथ से कमा करके लाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तरक्की करूंगा। उनका जज्बा देखिए, उनका ईमान देखिए अल्लाह की जात पर, अल्लाह की जात पर उनका भरोसा देखिए। उन्होंने कहा मुझे ये सारी चीजें मंजूर नहीं है, बल्कि उन्होंने दुआ की और साद इब्न रबी के लिए दुआ की, बारकल्लाहु फी अहलिक व मालिक, अल्लाह तेरे अहल में, तेरी ज़ुर्रियत में और तेरे माल में बरकत अता फरमाए, मुझे तुम सूख का, बाजार का रास्ता बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं जिनके दरमियान जब मुआखात हुई, भाईचारा हुआ, तो इन्होंने सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका सूरह तौबा की 100 नंबर की वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार में उनकी तारीफ बयान की और उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट दिया और मरने के बाद जन्नत और जन्नत के अंदर बहुत सारे बागात और फिर वहां हमेशा रहने का अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये सर्टिफिकेट दिया है। मेरे भाइयों, ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है जिनके फज़ाइल अगर हम सुने आगे बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 117 ही में इरशाद फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबअू फी साअतिल उस्रा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन और अंसार और नबी पर रहमत की निगाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर डाली। लक़द ताबल्लाह, ताबा के माने कबूल करना, तौबा को कबूल करना, लेकिन यहाँ नजरे करम करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन और अंसार पर नजरे करम फरमाते हुए उनको उसरा के अंदर, तंगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई। ये उसरा क्या है? ये गज़वे तबूक है, जो तबूक का मौका जो शदीद गर्मी के अय्याम में पेश आया, जो जंग ऐसी जंग थी, ऐसा गज़वा था कि इतनी गर्मी थी और लोग भी ज्यादा थे, जाने वाले ज्यादा थे, खाना कम था, तोशा कम था, पानी कम था, सवारियां कम थी, सवार ज्यादा थे, उसके बावजूद इतनी तंगी की हालत में किया जा रहा है सफर, इसके बावजूद ये सहाबा मुहाजिरीन और अंसार अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ये कुर्तुबी ने अपनी तफसीर के अंदर इस आयत की तफसीर में उन्होंने इस पूरे वाक़े को जिक्र किया जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया लोग प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से परेशान हाल थे और ऐसा मालूम हो रहा था कि उनकी शहरत कट जाएगी, इतनी शदीद प्यास लग रही थी और इतनी गर्मी थी, गर्मी के मौसम में लोग परेशान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कैसी मदद की मेरे भाइयों। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सहाबा को जब भूख लगती, प्यास लगती थी, तो
جب کھانے کے لیے وہ اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ جب ذبح کیا جاتا اس کی اوج کو، اس کی اوجڑی کو نکال کر کے، اس اوجڑی کے پانی کو نچوڑ کر کے میرے بھائیوں ان صحابہ نے پانی پیا ہے، اوجڑی سے نکال نکال کر کے، نچوڑ نچوڑ کر کے پانی پیا ہے، اپنی پیاس کو بجھایا ہے۔ ہم تک دین بہت آسانی سے نہیں پہنچا، بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے، بڑی مشقتیں ہمارے صحابہ نے اٹھائی ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اوجڑی کا پانی پیا ہے، اور جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی، اپنے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، ایسی دعا کیجئے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، بارش نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی حالت دیکھی، بہت خستہ حالت ہے، لوگ پیاس کی وجہ سے گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے نڈال ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھایا، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا اللہ ہماری قوم، ہماری پریشان حال قوم پیاسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نبی کے ہاتھ کو نیچے بھی نہیں ہونے دیا اور آسمان سے موسلا دار بارش نازل ہو گئی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کی دعا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے۔ یہ پریشان حال صحابہ پریشان تھے، پانی پینے کے لیے نہیں، اوجڑی سے نکال نکال کر کے، نچوڑ نچوڑ کر کے پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بارش ہونے لگی ہے اور خوب بارش ہوئی، پانی بھی خوب ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، تمام کے تمام لوگ مل کر کے اس میں سے جتنا پانی لینا چاہے، اس سے جتنا بھرنا چاہے بھر لو، تاکہ تمہیں آئندہ دنوں میں پریشانی اور مصیبتیں مشقت لائق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، عمر بن الخطاب واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے، خوب سیراب ہو گئے۔ گرمی کی شدت میں انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا تھا اور پھر وہاں جا کر کے انہوں نے بڑی محنت سے، مشقت سے اس جنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی۔ میرے بھائیوں یہ وہ زمانہ تھا کہ انتہائی گرمی کا زمانہ، شدید گرمی۔ آج بھی عرب کے علاقوں میں ہم اگر جائیں، یہاں کی ہم 40-45 ڈگری کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور دن بھر صرف روزے کی حالت میں ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ جن کا لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، سواری بھی نہیں ہوتی تھی، آج ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے لمبا لمبا سفر کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، گرمی کی شدت ان کو محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت افسوس کی بات ہے، کہاں ہمارا صحابہ کا ایمان تھا اور کہاں ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، برابری کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے صحابہ کا ایمان کیا تھا اور ہمارا ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تمام کے تمام لوگوں نے خوب پانی بھرا، مشکیزے کو بھر لیا، پیاس کو بجھا لیا۔ یہ صحابہ کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا اور پوری امت کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اگر تمہارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کبھی ایسا موقع آ جائے، قحط سالی پڑ جائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا پڑے، اللہ کے راہ میں نکلنا پڑے، قربانیاں دینا پڑے، تو دے دو، صحابہ کو یاد کر لو، ان کی قربانیوں کو یاد کر لو۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو نمونہ بنایا ہے۔ ایمان اگر کسی کا ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے، نمونہ ان کو اسی لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ مسلمان، یہ دنیا والے ایسے ایمان لائے جیسے کہ ہمارے صحابہ نے ایمان قبول کیا تھا، جیسا ان کا ایمان تھا، صحابہ کا جیسا ایمان تھا، اگر یہ مسلمان بھی ایسا ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ آج ہدایت کے لیے ہم پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نصیب نہیں ہو رہی۔ ہم میرے بھائیوں وہ راستہ چھوڑ چکے ہیں جو صحابہ کا راستہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کا راستہ تھا، اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان ایسا ہو کہ جس طرح کا صحابہ کا ایمان تھا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پر رہو گے، کبھی گمراہی تمہیں لائق نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک معیار بنا دیا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمارے صحابہ کا تھا۔
था। इसी गज़वे के मौके से, गज़वे तबूक के मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जहां पानी की शदीद प्यास थी और ज़रूरत थी, उनको वहां शिद्दत थी उस चीज़ की, वहीं पर खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था। लेकिन मेरे भाइयों, ये वही गज़वा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मौजिज़े नजर आए और दो मौजिज़े से पूरे उम्मत के लोगों ने, पूरे सहाबा ने फायदा उठाया था। मुस्नद अहमद की ये सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गज़वे तबूक के मौके पर लोग परेशान हाल थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग अपनी सवारी के जो ऊँट लेकर के गए थे उसे भी ज़बह कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मशवरा है कि आप ये सवारी के जो जानवर हैं उन्हें ज़बह करने का हुक्म न दे, वरना अगर सारी सवारी के जानवर ज़बह कर दिए जाएंगे, सारे जानवर ज़बह कर दिए जाएंगे तो लोग सवारी किस पर करेंगे? हमें मदीना तक का सफर करना है, कैसे पहुंचेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को तस्लीम किया और माना और कहा कि ठीक है। उनको कहा जाए, ऐलान कर दिया कि कोई भी सवारी का जानवर ज़बह न करे, न काटे, उसे ज़बह न करे, उससे कोई भी चीज़ न उठाए, फायदा न उठाए, न खाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा दिया। मशवरा ये दिया कि आप एक दस्तरखान बिछाइए और जिनके पास जितने लोग हैं उनके पास जो भी कुछ भी खाना या कुछ भी बचा हुआ हो वो ला करके इस दस्तरखान पर रख दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी का मशवरा अल्लाह के नबी ने माना और अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कहा मेरे सहाबा तमाम के तमाम लोग आओ और अपने पास जो कुछ भी है, किसी के पास कुछ खजूर था, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, सब ने ला करके जमा कर दिया। बहुत मामूली वो तोशा, वो खाना, वो दस्तरखान पर रखी हुई चीज़ बहुत मामूली थी और खाने वाले बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की, रब्बुल आलमीन से बरकत की दुआ की, अल्लाह तू ही बरकत देने वाला है। और फिर जब जैसे बरकत की दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें उसके अंदर रखी और फिर ऐलान किया कि जिसको जितना खाना हो और भरना हो भर ले ले। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने खूब खाया पिया और उसे अपने लिए स्टोर भी कर लिया। मेरे भाइयों, ये वो सहाबा है जिन्होंने बड़ी मशक्कत और बड़ी परेशानी के अय्याम में उन्होंने सफर किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, गज़वे में शरीक हुए। और आज के दौर में हम बाआसानी बैठे बैठे एयर कंडीशन में रोजा रखने हमें भारी पड़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करना हमारे ऊपर भारी होती है और बहुत सारे दीनी और नेक काम हमारे ऊपर भारी हो जाते हैं। और वो सहाबा है कि जिन्होंने गर्मी की शदीद गर्मी में इतना लंबा सफर कर लिया। मेरे भाइयों, आगे बढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 59 में 59 के अंदर सहाबा की और एक जगह तारीफ फरमाई, कहा कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम की तमाम तारीफात अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और उस रब का ऐलान है, उस रब का सलाम है अपने उन बंदों पर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया। इस्तफ़ा, चुन लिया, जिनको नबी की सोहबत के लिए, जिनको नबी की सोहबत इख्तियार करने के लिए, दीन की तबलीग के लिए चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर सलामती नाजिल कर रहा है। अल्लाह ने ऐलान किया सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाह ने कहा मेरे उन बंदों पर सलामती हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया। मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, यहाँ पर इस्तफ़ा और जिन लोगों को चुना गया है उससे मुराद सहाबा की जमात है। सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है नबी की सोहबत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात को चुना था
اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کو سلام نازل فرمایا، سلامتی کو نازل فرمایا۔ اور یہی وہ جماعت ہے جو واحد جماعت ہے دنیا کی جن کے اوپر رب کریم نے اپنی قرآن مجید کی آیت میں اعلان کیا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی ایسی جماعت بتائے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا اعلان کیا ہو؟ یہ واحد جماعت ہے۔ یہاں سے بھی صحابہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے، اور ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد میں آپ کے سامنے مسند ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ میں ایک قول بھی ذکر کرتا چلوں صحابہ کے تعلق سے۔ ان کا بڑا پیارا قول ہے اور بڑا ہی عمدہ قول ہے۔ اگر کسی کو کسی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو ان کا کہنا سنیے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حلیۃ الاولیاء کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ انہوں نے کہا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جسے کوئی راستہ اختیار کرنا ہو، کسی کی سنت کو اپنانا ہو تو ان کی سنت اپناؤ جو مر چکے ہیں۔ جن کو کسی کی سنت اپنانا ہے تو ان کی سنت اپنائے جو مر چکے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ وہ اصحاب محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی سنتوں کو اپناؤ، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کا حال کیا تھا، ان کے دلوں کا حال کیا تھا، ان کے علم کا حال کیا تھا، ان کے معاملات کا حال کیا تھا۔ کہتے ہیں ابرہا قلوبا، ان کا دل بہت زیادہ صاف تھا، پاک تھا، ان کے دلوں کے اندر قدورتیں نہیں تھی، کینہ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، کوئی بھی غلط چیزیں گندی چیزیں ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، شرک و کفر و بدعت چیزیں، بدعت وغیرہ کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیا تھا۔ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے ابن عمر کہتے ہیں ابرہا قلوبا، وہ قلوب کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے انتہائی پاک و صاف تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کا اگر معاملہ اگر آپ دیکھنا چاہے تو علم کے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھنے والے تھے، معلومات رکھنے والے، بہت زیادہ گہرائی رکھنے والے، یہ صحابہ کا حال تھا۔ اعمقها علما، ان کا علم انتہائی گہرا ہوتا تھا، معمولی علم نہیں، سرسری طور پر سطحی طور پر مطالعہ کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کا عالم یہ تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم اللہ کے نبی سے 7 آیتیں سنتے، اللہ کے نبی سے پڑھتے اور پھر اس کے اوپر عمل کر لیتے، تب جا کر کے پھر اگلی آیتیں یاد کرنا اور سننے کا ہم سلسلہ جاری کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کا علم تھا، وہ بڑی گہرائی میں، بڑی معلومات کے اندر بڑی گہرائی میں پہنچ جاتے تھے۔ تبھی تو ابن عمر کو کہنا پڑا اعمقها علما، ان کا علم انتہائی گہرا تھا، اور واقلها تکلفا، بہت کم تکلف کرتے تھے، زبردستی کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو بھی تھا بالکل ٹوک تھا، واضح انداز میں تھا، ان کے یہاں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو پوری دنیا میں منتقل کرنے کے لیے، دینی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختارہم اللہ، ان کو چن لیا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، پوری جماعت کے اندر، پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں میں ان کو چن لیا نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو منتقل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فتشبہوا، اب ہمارے لیے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، کہ دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے اخلاق کو، اپنے طور طریقے کو، اپنے عمل کو، اپنے ہر کام کو ان صحابہ کے نقش قدم پر کرنا۔ فتشبہوا باخلاقہم، اپنے اخلاق کو ان صحابہ کے مشابہ کر دینا، وطرائقہم،
तरईक़िहिम, और उनके रास्ते की तरह तुम अपने भी रास्ते बना लेना, अपने रास्ते को सहाबा के रास्ते कर लेना, यानी अपने तौर तरीके को सहाबा के तौर तरीके पर अपनाना और उसी के मुताबिक चलना, तभी जाकर तुम कामयाब हो सकते हो। फिर दोबारा उन्होंने कहा वो कौन है? उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन फहुम अस्हाबु मुहम्मदिन, वो अस्हाबे मोहम्मद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और साथी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया था। और कहते हैं कि वो खैरुल उम्मा है, पूरी उम्मत के अंदर सबसे बेहतर लोग हैं। काना अलल हदील मुस्तकीम, कानू अलल हदील मुस्तकीम, और वो सिराते मुस्तकीम और हिदायत पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिराते मुस्तकीम पर रखा था और उन्हें हिदायत नसीब फरमाई थी। मेरे भाइयों, इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु हमें इस कौल से, अपनी इस बात से ये पैगाम दे रहे हैं हम और तमाम मुसलमानों को कि हमें अपने अखलाक अगर बनाना हो, दुरुस्त करना हो, तो सहाबा की तरह बनाओ। अपना तरीका समझाना हो और सुलझाना हो, दुरुस्त करना हो, तो सहाबा की तरह कर लो। जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अपने तमाम बंदों के दिलों को देखा और देखने के बाद अपने नबी महमूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सबसे बेहतर दिल पाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रिसालत का मनसब अता फरमाया। फिर नबी के बाद पूरी दुनिया में तमाम बंदों के दिलों को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने देखा, फिर तमाम दिलों के अंदर सबसे बेहतर दिल सहाबा का दिल पाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की सोहबत के लिए सहाबा की जमात को चुन लिया। मेरे भाइयों, ये सब फजाइल हैं सहाबा के, जो हमें सहाबा के किताब कुरान मजीद के अंदर और असहाबे रसूल और उनके साथियों के अक़वाल के अंदर मिलते हैं। और आप आगे बढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फतह की आयत नंबर 29 में सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की एक और सिफत और उनकी खूबियों को बयान करते हुए फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल है, वल्लज़ीना मअहू, और उनके साथ जो लोग हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो कुफ़ार पर, मुशरिकीन पर, नाफरमान पर, जो लोग किताब और सुन्नत का इनकार करते हैं, उन तमाम पर शदीद है, सख्त है। और ये सख्ती दीनी सख्ती है, इंसानियत के नाते नहीं बल्कि दीन के एतबार से। अगर वो तौहीद को नहीं मानते तो उनके ऊपर सख्त है, इस्लाम को नहीं तस्लीम करते तो उनके ऊपर वो सख्त है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहते हैं, जब अपने साथियों में रहते हैं तो इंतहाई रहमदिल होते हैं। और वो वाक़या याद कर कीजिए कि जिस वाक़ये के अंदर, एक गज़वे के अंदर कई लोग आराम से सोए हुए हैं, प्यास की शिद्दत है, गज़वे के अंदर उनको चोट लगी है और पानी की प्यास की वजह से वो परेशान है। किसी ने ला करके एक पानी का गिलास एक को दे दिया, उसने देखा कि मेरा भाई, अगला वाला भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, चुनाचा उसने अपना प्याला, अपना कप, अपना गिलास अगले वाले भाई को दे दिया और वो खुद अपने आप को रब के हवाले कर दिया, शहीद हो गया। दूसरे शख्स ने देखा कि मेरा अगला भाई और ज्यादा प्यासा है, मुझसे ज्यादा प्यासा है, उसने अपना कप, अपना गिलास तीसरे को दे दिया, दूसरा भी रब्बे करीम को प्यारा हो गया। तीसरे ने जब देखा कि मेरा भाई और शख्स जो चौथा है वो भी मुझसे ज्यादा प्यासा है, उसको ज्यादा प्यास लगी है, चुनाचा उसने उसे अता कर दिया और वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इसी तरह तीनों के तीन अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, उनका रहमदिली का मामला आपस में कैसा था, अल्लाह ने वाकई में सच कहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनकी सिफत बयान की, वो उन सिफतों पर बराबर तौर खरे उतरते थे, बराबर उनके ऊपर होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह। अल्लाह कहता है कि आप उनको रुकू करते हुए, सजदा करते हुए देखेंगे। रुकू और सजदा कब होता है? नमाज के अंदर होता है। इस बात की दलील है यह आयत करीमा कि सहाबा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाहु अकबर।
یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ سے کہ صحابہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور صحابہ کے بارے میں رب اعلان کر رہا ہے آپ ان کو ہمیشہ رکوع اور سجود کرتا ہوا پائیں گے، یہ ان کی صفت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضامندی انہیں کہاں مل جائے اس کے پیچھے وہ لوگ ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجدے کرنے کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کے اوپر نشان لگا دیا، جس سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ بہت نمازی ہے، پختہ نماز کا پابند ہے، نمازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں پر وہ تازگی، وہ تر و تازگی پیدا کر دی تھی جس سے لوگ دنیا والے دور سے پہچان لیتے تھے۔ جب شام فتح ہو رہا تھا، وہاں پہ بہت سارے صحابہ موجود تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شام کے ملک شام کو جب فتح کر رہے تھے، اس وقت وہاں کے نصارہ نے، عیسائیوں نے جب صحابہ کو دیکھا، ان کی شکل و صورت کو، ان کی شکل و شباہت کو جب دیکھا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہمارے جو انصار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کرنے والے انصار تھے، حواری لوگ تھے، ان سے کئی زیادہ یہ خوبصورت ہیں، کئی زیادہ یہ اچھے چہرے والے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ جھکنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو اور نمازیں پڑھنے والا ہو، اور خاص کر تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب انداز کی روشنی اور ایک تر و تازگی پیدا کر دیتا ہے، جس سے پوری دنیا اسے پہچان سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے کہ یہ بڑا نماز متقی پرہیزگار انسان۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی صفتیں ہیں میرے بھائیوں، میں اس لیے یہ سب ذکر کر رہا ہوں یہ فضائل میں، تاکہ ہم بھی ان صحابہ کی صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ اور یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے ہمارے سامنے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند اگر موقع ہمیں مل رہا ہے تو یقیناً میرے بھائیوں اس مبارک مہینے میں جتنی محنت ہو سکے کر لیجئے، یہ صحابہ کی جتنی صفتیں جو ذکر کی جا رہی ہے اسے اپنی زندگی میں لاگو کر لیجئے، انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ آئیے یہ تو سب قرآنی آیات سے جو ہم نے آپ کے سامنے صحابہ کے فضائل ذکر فرمائے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تعریف بیان فرمائی اپنی قرآنی آیات کے اندر، احادیث نبویہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا مقام رکھا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں یہ پورے کے پورے آسمان کے لیے امان ہے، حفظ و امان ہے۔ یہ اگر یہ آسمان، یہ ستارے اگر آسمان میں نہ رہے تو پورا کا پورا آسمان بے نور ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا، گر جائے گا۔ شارحین نے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے آسمان میں جو ستارے ہیں یہ آسمان کی مضبوطی اور اس کی روشنی اور رونق کے لیے ہے، اگر یہ ستارے ختم ہو جائے تو آسمان بھی تہس نہس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا آگے النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے اتى السماء ما توعد، جو آسمان پر وعدہ ہوا ہے وہ ہو جائے گا، یعنی وہ پھٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میرا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مقام یہ ہے میں اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے حفظ و امان ہو، ان کو میں بچاتا رہتا ہوں، ان کی کمر پکڑ کر کے کھینچتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ تم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کے میں تمہیں جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی امان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، میرا انتقال ہو جائے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اتا اصحابی ما یوعدون، تو میرے ساتھیوں پر بھی وہی آ جائے گا جو ان کے اوپر وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اصحاب رسول کو بہت سارے فتنے لائق ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے
بہت سارے فتنے ایسے تو ہیں دنیا کے اندر اور بہت ساری آزمائشیں ہیں، وہ آزمائشیں آ جائے گی جیسا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب اپنا ایمان اور اپنا جذبہ، اپنے ایمان پر، اپنے تقوی پر، اپنے عمل پر وہ قابو نہ پا سکے اور یہ کہہ بیٹھے کہ نبی کا انتقال، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے بھائیوں، تو بہت سارے لوگ نبی کے انتقال کے بعد منتشر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ میں انتشار ہو جائے گا، میرے صحابہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، یا میرے صحابہ پر بہت سارے فتنے لوگ پیدا کر دیں گے۔ بہت سارے منافقین تھے، بہت سارے منافقین صحابہ میں رہتے ہوئے صحابہ کی ٹولیوں کو چاک کرتے تھے، اور جیسا کہ وہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا، وہ کیا ہوا؟ اور باقی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بغاوت کی، اور پھر بغاوت پیدا کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ساری چیزیں صحابہ پر آنی طے تھی، اللہ کے نبی نے اس کا اعلان کیا تھا، لیکن امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میرے اصحاب کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَصْحَابِي وَأَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھی جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سب کے سب میری امت کے لیے، آنے والے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ حفظ و امان ہے، یہ بچاتے رہیں گے۔ کیسے بچاتے رہیں گے؟ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو، جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کو بتلایا، انہوں نے بعد کے لوگوں کو بتلایا، اور یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حفظ و امان کا ایسا طریقہ چھوڑ دیا جو حدیث کی شکل میں، نقل حدیث کی شکل میں، نقل دین کی شکل میں انہوں نے ایسا حفظ و امان کا طریقہ چھوڑا کہ کوئی بھی شخص اس کو چھوڑنے، اسے پکڑنے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ امت کے لیے امان ہے، حفظ و امان ہے، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے ساتھی چلے جائیں گے، میرے اصحاب، میرے صحابہ چلے جائیں گے، تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ آج ہے۔ ہر کوئی اپنی الگ الگ ٹولی بنا کر کے رہ رہا ہے، کوئی نبی کے طریقے پر آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی صحابہ کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے راستے الگ الگ بنا لیے ہیں، کوئی اپنا راستہ بنا رہا ہے، کوئی اپنا راستہ بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنی من مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور اتنی عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ یہ امت کے لیے امان ہے۔ اگر ہم سب لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیں گمراہیوں سے، تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور صحابہ کے راستے پر اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی اس روئے زمین پر سب سے اچھے اور بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں اس دنیا کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی جماعت اور کوئی گروہ ہے اور کوئی جماعت اگر ہے تو وہ میرے صحابہ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ اللہ کے نبی کے زمانے کے، اور ان کے بعد آنے والے تابعین ہیں، اور پھر تبع تابعین۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ سروئے زمین پر سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے اللہ کے نبی کے بعد تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب صحابہ سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا والوں کو یہ کہا کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہو کہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہوں، بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہوں، اپنے ساتھ اصحاب رسول سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو یہ گمان باطل ہے، غلط ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو۔ آج امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، انہیں ملعون کرتا ہے، ان کے
کے اوپر لعنتیں برساتا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر لعنتی، ابو بکر جہنمی، نعوذ باللہ عمر جہنمی، نعوذ باللہ عائشہ جہنمی، نعوذ باللہ لوگوں کا نام لے لے کر کے، صحابہ کا نام لے لے کر کے ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے اور ان کو جہنمی قرار دیتے۔ یہ امت مسلمہ میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تانا تشنی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم پورے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں جو بھی تم نے سونا خرچ کرنا ہے کر دو، احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خرچ کر دیتے ہو تو میرے صحابہ نے اگر ایک مد یا آدھا مد یا ایک کھجور بھی اگر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، اس کے برابر تمہارا ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا تنگی کا، پریشانی کا، لوگوں کی حالت بہت خستہ تھی۔ اس موقع پر جو بھی خرچ کیا گیا، اس موقع پر جو خرچ کیا گیا یقیناً بڑی قدر والا ہے اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیو، صحابہ کا اتنا اونچا مقام، آج وہی صحابہ کو لوگ اپنی زبان کا، اپنی گندی زبان کا، اپنی غلیظ زبان کا، مقدس لوگوں کو ملعون کرتے ہیں اور ان کو تانا تشنی کرتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ابو عبد الرحمن الجہنی صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دو لوگ آئے، اچانک دو سوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر لوں، میں اسلام میں آ جاؤں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، آپ کی بات مان لوں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لوں، اور کیا میرے سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور مجھے اس کے بدلے میں کیا انعام مل سکتا ہے؟ صحابی رسول کا یہ سوال تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جنت کے اندر طوبہ ہے۔ طوبہ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے جنت کے اندر طوبہ نامی درخت ہے، جگہ ہے، وہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا اللہ کے نبی میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آپ کے پاس آ کر کے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت کے اندر طوبہ نامی ایک درخت ملے گا، ایک جگہ ملے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کے پاس اور ایک جو ساتھی، دوسرے ساتھی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے۔ جب فضیلت انہوں نے سنی صحابی کی، ایک صحابی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو سنا، پھر وہ بھی اٹھے اور اٹھ کر کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اگر آپ کے اوپر اسلام قبول کر لوں، بیعت کر لوں، اسلام لے آؤ اور اللہ کے دین کو مان لوں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا تمہیں بھی طوبہ نامی جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر، دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی اور جنت میں جانے کی خوشخبری دے دی، جگہ متعین کر دی۔ اس کے باوجود آج امت کے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان صحابہ کی سیرت کو، ان صحابہ کے نقوش کو اور ان کے طور طریقے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ موسم، یہ مہینہ جو ہمارا چل رہا ہے، یقیناً میرے بھائیوں بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم ان صحابہ کے لیے دعائیں بھی کریں، اس لیے کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئے، والذین جاءوا من بعدهم، ان لوگوں کے بعد آئے، کن لوگوں کے بعد؟ صحابہ کے بعد اس دنیا کے اندر آئے، ایمان لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ لوگ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ بعد میں آنے والے لوگ، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، سلف ہو یا ہم ہو، کوئی بھی ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے ربنا
یا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور جو ہمارے پہلے ساتھی جو ہمارے صحابہ گزرے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، ان کو بھی درگزر فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اونچا مقام عطا فرما۔ یہ بعد میں آنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ موسم دعا کا موسم ہے، ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، واجب ہے ہم اس مبارک مہینے کے اندر ان صحابہ کے لیے جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں ان صحابہ کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ میرے بھائیوں نبی کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک عمل کو صحیح طور پر پہنچانے والے ہم تک وہی صحابہ ہیں، انہی کی قربانیاں ہیں، اگر وہ صحابہ نہ ہو تو میرے بھائیوں اسلام خاتمہ ہو جائے۔